بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 برس بیت چکے تھے، مگر ان کے دل کا زخم آج بھی ویسے کا ویسا تازہ تھا۔ وہ اکثر راتوں میں اپنے شوہر کی یاد میں آنکھیں نم کر لیتی اور سسکیوں کے سائے میں چپ چاپ دعائیں کرتی رہتی۔ تنہائی ان کی ہمراز بن چکی تھی اور خاموشی ان کا سہارا۔ 6 سال گزر گئے، لیکن حضرت آمنہ کو کبھی موقع نہیں ملا کہ وہ مدینہ جا کر اپنے شوہر کی قبر پر فاتحہ ہی پڑھ سکے، اسے ایک بار دیکھ ہی لیتی۔ آخر کار وہ بے چین ہو گئی۔ جذبات نے شدت اختیار کی تو دل نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اب انتظار نہیں، اب تو مدینہ جانا ہی ہے۔ ایک دن حضرت آمنہ اپنے سسر حضرت عبد المطلب کے پاس آئی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے عرض کی، بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے شہر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے پیار بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اگر دل کو سکون ملے تو چلی جاؤ۔ ان کی اجازت کے بعد حضرت آمنہ نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سفر کے لیے اونٹنی تیار کی گئی اور حضرت آمنہ نے اپنے ساتھ اپنی وفادار باندی حضرت ام ایمن کو بھی لیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اپنے لخت جگر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمراہ لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ وہ ایک نازک اور معصوم بچہ تھے جنہوں نے ابھی دنیا کی سختیاں دیکھی نہ تھی۔ مکہ سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 400 کلومیٹر تھا۔ وہ زمانہ آج کے جدید دور جیسا نہیں تھا، نہ پکی سڑکیں، نہ سواری کے آرام دہ ذرائع، آبادی بھی نہایت کم تھی۔ راستے میں وحشت، ویرانی اور خاموشی ہی خاموشی تھی، مگر 3 نفوس پر مشتمل یہ مختصر قافلہ اپنی منزل کی جانب دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ جو اپنی ماں کے سائے میں تھا، جسے نہ راستے کی تھکن کا احساس تھا نہ خوف کی لہر۔ سفر کے دوران حضرت آمنہ کی آنکھوں سے کبھی آنسو بہہ نکلتے اور دل میں ایک بے قراری سی اٹھتی۔ وہ سوچتی، میں مدینہ جا رہی ہوں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر۔ میں گھر والوں سے پوچھوں گی کہ کیا منظر تھا جب وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، کیا درد اٹھا ہوگا، وہ مجھے اس بری جوانی میں اکیلا کیوں چھوڑ گئی۔ ان کے دل میں 100 سوال تھے جن کا جواب شاید کوئی نہ دے سکتا تھا۔ شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ وفات پا گئی اور حضرت آمنہ کی زندگی ایک بے سہارے سفر میں بدل گئی۔ یادوں کا ایک طوفان ان کے دل میں موجزن تھا، لیکن سفر جاری رہا۔ 10 دنوں کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد حضرت آمنہ مدینہ پہنچ گئی۔ جب انہوں نے اپنی والدہ کو 6 سال بعد دیکھا تو دل کا سارا غم آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ گئیں اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ 25 سالہ جوان لڑکی جو زبان سے کچھ نہ کہہ سکی، صرف آنکھوں سے اپنے دکھ کو بیان کر رہی تھی۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا، اس کے آنسو پہنچے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا، صبر کرو۔ جب نواسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ سب کے سامنے فخر سے کہتی، ذرا میرے نواسے کو دیکھو، اللہ نے کیسی خوبصورتی عطا کی ہے۔ 2 دن بعد حضرت آمنہ شوہر کی قبر پر پہنچی۔ وہاں بیٹھ کر وہ دیر تک روتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں حضرت عبداللہ سے مخاطب تھی، اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی کیوں چھوڑ گئی؟ میں نے تو تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، تم نے تو مجھے اس سفر میں تنہا کر دیا۔ اگر تم ہوتے تو آج اپنے چاند سے بیٹے کو دیکھتے، اس کے لیے کھلونے لاتے، بازاروں میں گھماتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ وہ قبر سے اٹھ کر اپنے گھر واپس آئی اور 1 مہینہ مدینے میں گزارا۔ ایک دن حضرت آمنہ نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان، اب مجھے مکہ واپس جانا ہے۔ ماں نے اجازت دی اور 3 افراد پر مشتمل وہی قافلہ واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں حضرت آمنہ اور پیچھے حضرت ام ایمن۔ مدینہ کے تمام رشتہ دار انہیں الوداع کہنے آئے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ ابوا کی سنسان وادی میں کیسا غم ان کا منتظر ہے۔
3 दिन बाद यह काफिला अबवा के मुकाम पर पहुंचा। ये एक खुश्क बे आबो गया इलाका था। सन्नाटा, काले पहाड़, कांटेदार झाड़ियां और चारों तरफ वहशत का मंजर। हजरत आमिना खामोश थी। अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। शौहर की कब्र से लौटने के बाद वो बहुत गुमसुम थी। अबवा में पहुंचकर अचानक हजरत आमिना के सीने में शदीद दर्द उठा। उन्होंने फौरन उम्मे आयमन को बताया। उम्मे आयमन फौरन ऊंटनी को एक बुलंद मुकाम पर ले गई जहां एक पथरीला टेला था। हजरत आमिना को वहां बिठा दिया गया। दर्द शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। हजरत आमिना अपने सीने को थामे बैठी थी। शायद शौहर की याद और सफर की थकन सब जमा होकर दिल पर बोझ बन चुकी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपनी माँ को देख रहे थे। 6 साल का बच्चा अपनी माँ की तकलीफ को महसूस तो कर रहा था मगर समझने से कासिर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी से कह रहे थे, अम्मी जान आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। आंखों में आंसू, दिल में खौफ और चेहरे पर बेबसी थी। उम्मे आयमन हजरत आमिना के हाथ पांव दबा रही थी, तसल्ली दे रही थी, आमिना हिम्मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हजरत आमिना समझ चुकी थी कि अब वापसी का वक्त आ चुका है। दर्द की शिद्दत में हजरत आमिना ने एक बार अपनी आंखें खोली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर हाथ रखा। उन्होंने आखिरी जुमला कहा, बेटा परेशान न हो, मैं जा रही हूँ, लेकिन दुनिया को ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो कायनात को रोशन कर देगा। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि अब कोई जवाब नहीं आ रहा। उन्होंने सर उठाया, हिलाया, बिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अपनी माँ को हिला हिला कर कहते, अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मेरे मक्के में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। हजरत उम्मे आयमन ने दिलासा दिया, बेटा तुम्हारी अम्मी हम सब को छोड़कर जा चुकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के सीने से लिपटे रो रहे, लेकिन हजरत आमिना की आंखें बंद थी और होंठ खामोश। वो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। 6 साल का वो यतीम बच्चा जो अभी तक माँ की गोद की गर्मी में पल रहा था, आज जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से दोचार हो गया। वो नहीं जानते थे कि मौत क्या होती है, लेकिन इतना जरूर महसूस कर रहे थे कि अब वो आवाजें, वो मेहरबान नजर सब छिन गई है। छोटी छोटी सिसकियों के साथ वो अपनी माँ से लिपटे हुए सिर्फ इतना कह रहे थे, अम्मी जान आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। हजरत उम्मे आयमन एक तरफ खड़ी इस दिलसोज मंजर को देख रही थी। इनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो आगे बढ़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन वो माँ की कब्र से चिमटे हुए थे। हजरत उम्मे आयमन ने नरमी से समझाया, बेटा आओ, हमें अब चलना है, लेकिन वो बार बार कह रहे थे, नहीं मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहूंगा। इस सुनसान बेआबो गिया वादी में सिर्फ हजरत उम्मे आयमन, हजरत आमिना का जसद खाकी और 6 साल का वो नबी मौजूद था जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया की तकदीर बदलने का फैसला किया था। उम्मे आयमन ने जमीन खोदकर पत्थरों को हटाकर एक कब्र बनाई। ये काम वो अकेले कर रही थी। इनके हाथ जख्मी हो चुके थे, जिस्म थक चुका था, लेकिन आंखों से बहते हुए आंसुओं ने इनके हौसले को तोड़ा नहीं। जब हजरत आमिना को दफनाने का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और रोते हुए बोले, खाला जान मेरी माँ को इन पत्थरों में न रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे आयमन ने दिलासा दिया, प्यार से जुदा किया और माँ को कब्र में उतारा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंटनी पर बिठाया और वापस मक्का की तरफ रवाना हो गई। जब ऊंटनी रवाना हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार मुड़कर पीछे देखते जहां इनकी माँ की कब्र थी। वो बार बार हजरत उम्मी आयमन से कहते, खाला जान मुझे मेरी अम्मी के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। हजरत उम्मी आयमन का दिल भी गम से लबरेज था, लेकिन वो जब्त करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती रही। 4 दिनों के तवील सफर के बाद जब वो दोनों मक्का पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, ऊंटनी की तरफ बढ़े और कहा, उम्मे आयमन आमिना कहाँ है।
یہ سوال سن کر حضرت ام ایمن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ کچھ کہے بغیر وہ نیچے بیٹھ گئی اور زارو قطار رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر اپنے دادا کے گلے لگ گئی اور آنسوؤں سے ان کا سینہ بھیگنے لگا۔ حضرت عبد المطلب نے کچھ نہ پوچھا، سب کچھ سمجھ گئی۔ انہوں نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پوंچھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ سے شکوہ کر رہے ہو، اے رب، میرے پوتے پر چھوٹی سی عمر میں یہ کتنا بڑا غم نازل ہوا۔ حضرت عبد المطلب کا دل بھر آیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنے گھر لے آئے۔ مکہ کے ہر گھر میں، ہر گلی میں اداسی چھا گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ عبد المطلب کا نواسا یتیم ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں بھی دکھ سے نڈھال تھے۔ ہر کوئی اس معصوم بچے کو دیکھ کر یہی سوچتا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ غم، اتنی کم سنی میں باپ کا سایہ، پھر ماں کا سایہ بھی چھن گیا، کون بنے گا اس کا سہارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت خاموش رہنے لگے تھے، کسی سے بات نہ کرتے، زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارتے۔ ان کے دل میں ایک ایسا درد تھا جسے کوئی سمجھ نہ سکتا تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں جاتے اور اپنی ماں کا بستر، ان کے کپڑے، ان کی خوشبو محسوس کرتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ 6 سال کا بچہ جسے ماں کے لمس کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اب تنہا بستر پر سوتا تھا۔ یہی وہ بچپن تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک غیر معمولی گہرائی پیدا کی۔ دکھ، تنہائی اور یتیمی نے آپ کو صبر، حلم اور برداشت کا پیکر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یتیم بنایا تاکہ ساری دنیا کے یتیموں کا سہارا بنے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے ایک سبق بن گیا۔ 50 سال گزر گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر تھے۔ جب ابوا کے مقام سے گزر ہوا تو آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری ماں کی قبر ہے۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ خیمے لگائیں۔ پھر آپ تنہا ایک ٹیلے پر چڑھ گئے جہاں آپ کی ماں کی قبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے لپٹ گئے۔ آپ زارو قطار رو رہے تھے۔ صحابہ کرام جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب آپ واپس آئے تو فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، بیٹا محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا۔ یہ جملہ وہ تھا جو صرف ایک بیٹا ہی کہہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے غم کو کبھی زباں پر نہیں لایا، لیکن وہ درد دل میں ہمیشہ موجود رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کو قرآن میں یاد کیا، جیسا کہ الم یجد کا یتیم فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا کہ جس ہستی کے صدقے کائنات بنی، وہ بچپن میں کیسے کیسے امتحانات سے گزری، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچہ، وہ یتیم، دنیا کو علم، ہدایت، روشنی اور رحمت دے گیا۔ حضرت آمنہ کا وہ آخری منظر، ابوا کی ویران وادی، وہ پتھریلا ٹیلا اور وہ 6 سال کا بچہ آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھنے، صبر کرنے اور والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔